السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل MA قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا بہت ہی بڑا فائدہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو ایک وظیفے پر بیس ہے۔ آپ اس کو سنیں اور سننے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس پر عمل کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی حدیث میں پوری تفصیل اور پوری ڈیٹیل ہے، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے موقع پر زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا اور اس میں غلہ، فروٹس، کھجور وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی۔ تو جب وہ مال آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام مال کا ذمہ دار، یعنی دیکھ ریکھ کا، نگرانی کا ذمہ دار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو طے کر دیا اور آپ کو اس کا ذمہ دار بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کی دیکھ ریکھ کرنے لگا تو ایک رات ایک شخص آیا اور جلدی جلدی غلہ بھرنے لگا اور لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ کو اللہ کے نبی کے پاس لے چلتا ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور لاچاری ظاہر کرنے لگا کہ میرے بچے ہیں اور ایسا ہے کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، مجھے ایسا اللہ کے نبی کے پاس نہ لے جائیے، اس طریقے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر ترس کھایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ، وہ رات جو شخص آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے وہ چوری کر رہا تھا اور میں نے اس کو پکڑا، کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس لے چلتا ہوں، تو رونے دھونے لگا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل کو پھر آئے گا وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی طاق میں لگ گیا اور میں اس کو چھپ کے دیکھنے لگا اگلی رات میں کہ وہ کب آئے گا۔ وہ پھر آیا، پھر اسی طریقے سے غلہ اکٹھا کرنے لگا اور لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا، پھر کہا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس تجھ کو لے کر کے جاؤں گا۔ اس نے پھر وہی رونا دھونا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ پھر رونے دھونے لگا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پھر آئے گا۔ تو اگلی رات میں وہ پھر دوبارہ، یعنی کہ تیبارہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، اور حضرت ابو ہریرہ نے جب اس کو دیکھا تو اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تجھ کو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور تیری شکایت کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے وہاں مت لے جائیے، میں بہت ضرورت مند ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اس کے بدلے میں تم کو ایسے کلمات بتاؤں گا کہ آپ ان کو اگر پڑھیں گے کہ پوری رات تمہارے سارے کے سارے سامان کی اچھی طریقے سے حفاظت ہوگی اور تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بتائیے کیا کلمات ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، تمہارے تمام کے تمام مال کی حفاظت ہوگی، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، تمام کا تمام مال آپ کا محفوظ رہے گا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ پھر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ کون شخص تھا؟ کہ وہ شیطان تھا۔ اس نے یہ بات جو کہی ہے آیت الکرسی والی، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن بہت بڑا مکار اور جھوٹا شخص ہے وہ، لیکن یہ بات اس نے کیا کہی ہے؟ صحیح کہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں معمول اور پابندی کے ساتھ روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا تھا۔ تو یاد رکھیں، آیت الکرسی ہماری جان اور ہماری مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ آپ اس کو روزانہ پابندی کے ساتھ سونے سے پہلے پڑھیں اور اپنے مال کو اللہ کے حفظ و امان میں چھوڑ دیں اور اپنی جان کو بھی اللہ کے حفظ و امان میں چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کے جان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔
ناظرین، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے اور سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، حدیث اور اللہ کے کلام قرآن کریم کی اہمیت کو پیدا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔